اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے چھلکتی ہوئی حسینی درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعالیٰ کافی ہے، مل کے جواب دیجیے نعرہ تکبیر۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، ہر دیگر حیدری، ہر نیکی کی طرف رخ کر کے ہر برائی سے منہ موڑ کے مل کے کہہ دیجئے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، قاتلان شہدائے کربلا پہ لعنت، برائے عظمت خانوادہ حسین بلند تر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی، عزاداران شہدائے کربلا، یکم محرم سے ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا، صراط خدا و زبان خدا۔ آج کوشش ہے کہ اسے اختتامی مراحل تک پہنچایا جائے۔ ممکن ہے کوئی جوان سوال کرے کہ بلا ہم نے تو دنیا کے جلسوں میں ایک روش دیکھی ہے کہ جس کے نام کا جلسہ ہوتا ہے ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے، واحد بادشاہ حسین ہے کہ جلسہ حسین کے نام کا ذکر توحید کا، جلسہ حسین کے نام کا ذکر خدا کی ملے، نماز کے منکر کی پہچان بھی ہو، پورا دین اور کہیں نہیں ملے گا، صرف ایک جگہ ہے اور وہ جگہ صرف مجلس حسین ہے، صرف مجلس حسین۔ یہی وجہ ہے کہ اس پاک دربار میں آنے کے لیے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے شناختی کارڈ چیک نہیں کرتے، اس پاک دربار پہ آنے کے لیے قوم و ملک کی قید نہیں ہے۔ اس عظیم مجمع میں جہاں میرا شیعہ بیٹھا ہے ساتھ سنی بیٹھا ہے، جہاں سنی بیٹھا ہے ساتھ دیوبندی بیٹھا ہے، ہر مکتب کا حسین کی مجلس میں آنا دلیل ہے۔ جو فرقوں میں بٹ جائے وہ حسین نہیں ہے، جو زندہ زمینوں پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا سلامت ہے۔ اگر آپ کا دل ہو وہ جو گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی اس کو منزل اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ ترجمہ میں دوبارہ عرض کروں گا جو آیت میں پڑھتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس صراط تک پہنچیں گے جو صراط ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ سیدھا، شکریہ، فاتبعوہ، بس تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، خبردار ان راستوں میں نہ چلنا جو اس راستے سے دور کر دو۔ ایک جملہ کہہ دوں، میرا اللہ اپنے راستے کی بات کر، انہیں چھوڑ دے، وہ جیسے بھی ہیں، قرآن کا مزاج ہی اپنا ہے، محمد کی نعتیں بھی پڑھتا ہے، ابو لہب پہ لعنت بھی کرتا ہے۔ میرا اللہ ابو لہب کو چھوڑ دے، کیسا بھی تھا، تو جانے دے، اقام جانے، تو عذاب دے، لیکن تو نے پورا سورہ اشتہار بنا کے قرآن میں لکھ دیا، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا کچھ بھی نہ رہے۔ بھئی اتنی آوازیں تو ہی محسن قاضی، عشق کا تقاضا ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے اس کی نعتیں اور قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں، اس کے دشمن پہ لعنت بھی کی جاتی ہے۔ یہ مزاج قرآن ہے، تولا بھی
بھی ہوگا، تبرہ بھی ہوگا۔ ان راستوں میں نہ چلنا جو اس راستے سے دور کر دے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ کی تمہیں ہدایت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بات پہنچ گئی آپ کے سامنے آ گیا۔ ہم نے اسی صراط کو تلاش کرتے کرتے ایک آیت کو تلاش کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی۔ اور میں نے اسی بارگاہ میں گزشتہ جو مجلس تھی اسی بارگاہ میں تب عرض کیا تھا کہ نعمتیں کون کون سی ہیں۔ آج میں بتاؤں گا آخر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا سوال روز محشر کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، محشر کا میدان سجے گا، اللہ ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اکثر اہل سنت مصادر میں یہ لکھا ہے کہ ان نعمتوں سے مراد روٹی ہے، پانی ہے، دانا ہے، لیکن بعض اہل سنت نے اور شیعہ مفسرین نے لکھا اس نعمت سے مراد دانا پانی نہیں، محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت ہے۔ آپ کے میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک بندہ آ گیا امام کے پاس اور آگے کہنے لگا مولا یہ قیامت کے دن کون سی نعمت ہوگی جس کا سوال ہوگا؟ امام نے اس سے پوچھا پہلے آپ بتائیے آپ کیا سمجھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس سے مراد ظاہر ہے اتنی نعمتیں، ٹھنڈا پانی گرمی میں، گرم پانی سردی میں، چاول، جو، گندم، روٹی، یہ نعمتیں ہیں۔ امام نے فرمایا تیرے گھر کوئی مہمان آئے اور یہ ساری چیزیں کھائے، کھا کے جانے لگے تو اس سے روک کے پوچھ اب حساب دے کے جا، یہ تیری اعلیٰ ظرفی کے کم ظرفی؟ اس نے کہا سرکار کم ظرفی۔ مولا نے فرمایا اپنے لیے تو برداشت نہیں کرتا اور وہ تو اللہ ہے، وہ اتنا عظیم خالق رازق تم سے ان نعمتوں کا پوچھے گا؟ کہنے لگا مولا پھر بتائیے یہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت، یہ ہماری ولایت ہے، یہ ہماری ولایت ہے جس کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے ہیں۔ آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ نے فرمایا اَنَّ هَذَا صِرَاطِی، یہ میرا راستہ، اور سورہ الحمد نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ۔ کبھی کہتا ہے میرا راستہ، کبھی کہتا ہے ان لوگوں کا راستہ۔ پتا چلا یہ ایسے لوگ ہیں جن کی مشیت اس کی مشیت ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جب یہ راضی ہو تو وہ راضی ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جب یہ لعنت کرے تو وہ بھی لعنت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے لوگ، ان کی ملکیت اس کی ملکیت ہے، جو ان کا راستہ ہے وہی اس کا راستہ ہے۔ آپ کے میرے معصوم نبی نے فرمایا ان اللہ جعل علیا وزوجتہ وابناءہ حجج اللہ علی خلقہ، اللہ نے علی کو، علی کی زوجہ کو، علی کے بیٹوں کو اپنی مخلوق پہ حجت قرار دیا ہے۔ وہم ابواب العلم فی امتی، اور یہ میری امت میں علم کے دروازے ہیں۔ ومن اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، جو ان کے ذریعے ہدایت پاتا ہے وہی صراط مستقیم کو جاتا ہے۔ نبی کا فرمان شاہد و تنزیل، علی حجت خدا، سیدہ حجت خدا، ان کے دونوں بیٹے حجت خدا، نبی حجت خدا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ممکن ہے آپ سے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم احادیث سے کم سہارا لیں گے، قرآن سے زیادہ مدد لیں گے، کیونکہ حدیث کے میدان میں آگے مسائل آ جاتے ہیں، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی مستند ہے، کس کا راوی جھوٹا ہے، کس کا راوی سچا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھیں گے جس میں شک کرنے والا ہی شکی بنتا ہے۔ ہم نے قرآن سے بتانا ہے یہ نعمت کون سی ہے، پھر قرآن سے ہی بتائیں گے یہ راستہ کون سا ہے، پھر قرآن سے ہی بتائیں گے یہ لوگ کون ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو کہاں سے شروع کیا تھا؟ جب سے کائنات کو بنایا، انسانیت کو بنایا،
آدم نبی کو بنایا، اس نے نعمتیں برسانا شروع کر دی. توجہ فرمانے یا بابا، آدم نبی کو بنایا، نعمتیں برسانا شروع کر دی. آدم کی مخلوق بنا، آدم کی اولاد بنائی، نوح کی اولاد بنائی، نبیوں کی امتیں بناتا گیا، وہ نعمتیں بھیجتا گیا. آخری نبی کو بھیج دیا. نعمتیں کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اس نعمت کا اختتام کہاں ہوا تھا؟ یہ نعمت مکمل کہاں ہوئی تھی؟ میدان غدیر، پالانوں کا منبر، ولایت علی، اپنے پرائے. غدیر کا پالان، نبی نے علی کا بازو بلند کر کے جب ولایت کا اعلان کیا، تب اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین مکمل ہوا، آج نعمت مکمل ہوئی. یہ کھانے پینے کی نعمتیں نہیں، اس نعمت عظمیٰ کو ولایت علی کہتے ہیں. نعمت کہاں اس نعمت اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. یہی زبان کل ایمان، سارے مل گئے. کل قرآن، کل نماز، کل اذان، صدیق اکبر، فاروق اعظم، نعمت عظمیٰ، امیر المومنین، صراط مستقیم، تکمیل دین، ایانا خیر العمل، فلک شگاف، نعرہ یہ جو بھائی نے پڑھا صراط مستقیم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، دنیا سمجھی نہیں علی کون ہے. علی وہ ہے جسے الف سے امیر المومنین کہتے ہیں، با سے باب علوم کہتے ہیں، تا سے تاج اولیاء کہتے ہیں، سے ثابت قدم کہتے ہیں، جیم سے جامع القرآن کہتے ہیں، ہے سے حلال مشکلات کہتے ہیں، خیر سے خاور دو جہاں کہتے ہیں، دال سے دارالعلوم کہتے ہیں، زال سے ذاکر اکبر کہتے ہیں. یہ علی وہ ہے جسے ریس سے راسخون فی العلم کا مصداق کہتے ہیں، زیر سے زینت محراب و منبر کہتے ہیں، سین سے ساقی کوثر کہتے ہیں، شین سے شیر خدا کہتے ہیں، سواد سے صدیق اکبر کہتے ہیں، زواد سے ضامن روز جزا کہتے ہیں، توئے سے طاہر و اطہر کہتے ہیں، زوئے سے ظاہر و اظہر کہتے ہیں، عین سے عالی قدر کہتے ہیں، غین سے حسن سور کہتے ہیں، فے سے فاروق اعظم کہتے ہیں، کاف سے قاری قرآن کہتے ہیں، کاف سے کلیم فی دنیا والآخرہ کہتے ہیں. یہ علی وہ ہے جسے نام سے دائی کے منبر کہتے ہیں، میم سے مظہر العجائب کہتے ہیں، نون سے نادی کے قرآن کہتے ہیں، فاؤ سے والی نجف کہتے ہیں، ہاں سے ہادی شیعہ کہتے ہیں، یا سے یعصوب المسلمین کہتے ہیں. کیوں نہیں ایسے نہیں. کتنی ہی طاقت سے نعروں کا جواب دیں گے. احمد کا برادر سارے بولو. احمد کا برادر حسنین کا فادر حسنین کا فادر، جبریل کا ٹیچر، جبریل کا ٹیچر، مولا ابو ذر، مولا ابو ذر، آقا قمر، بہتا پانی، دریا کی روانی، ساقی کوثر، اللہ کا سپاہی، منکر کی تباہی، نعرہ حلوے کیر تے جھگڑا ہے وچ ووٹ ترولا، حلوے کیر تے جھگڑا ہے وچ ووٹ ترولا کوئی نہیں. نبی بدان دے پاسے وچ کوئی چلتا ہونا کوئی نہیں. یہ آدم ایک وجہ ہے، انہاں وچ بھارا ہونا کوئی نہیں. قسم خدا دی سوائے علی تو بغیر من کن تو مولا. کہاں انکار کرو گے علی کی ولایت کا؟ یہ جو پچھلے سال نصاب سے اہل بیت کی شان میں کتابیں نکالی گئی، میرے استاد محترم علامہ محمد شفا نجفی صاحب دامت برکات العالیہ اس کی کا حصہ تھے جو علماء بیٹھ کے کتابوں کو تشکیل دیتے تھے. لیکن جب فضائل کو نکالا گیا تب قبلہ کو اندر نہ رکھا گیا. بعد میں جب ہمارے علماء
علماء کی طرف سے اشکالات بڑھے کہ آپ نے وہ آیتیں کیوں نکالی. تب قبلہ کو اندر رکھا گیا کہ آپ آئیں اور بتائیں آیت کون کون سی ڈالنی ہے. انہوں نے آیت لکھی سأل سائل بعذاب واقع, ایک سائل نے عذاب مانگا, اللہ نے عذاب بھیجا. یہ آیت لکھ کے لکھنے والا آگے چلا گیا. استاد محترم نے کہا رکو رکو, صرف آیت نہیں لکھنی, شان نزول بھی لکھو. بتاؤ بچوں کو آیت آئی کہاں تھی, آیت آئی کیوں تھی. وہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے. غدیر کے میدان میں منکر علی پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. آپ سلامت رہے. اٹھتے ہوئے ہاتھ حیدر علی, علی مولا, علی مولا. میں ابھی مطمئن نہیں ہوا آپ سے, ابھی مطمئن نہیں ہوا. ابھی میں نے پڑھے ہیں الف بے میں مولا کے نام. زمانہ بدل گیا, بچوں کو اے بی سی زیادہ آتی ہے. بچوں کون علی جو اے سے ابو تراب ہے, بی سے باب علم ہے, سی سے چاہت رسول ہے, ڈی سے دین کا محافظ ہے, ای سے علم کا دروازہ ہے, ایف سے فخر ذوالجلال ہے, جی سے غازی اسلام ہے, ایچ سے حیدر کرار ہے. کون علی جو آئی سے اسلام کی بقا ہے, جو جے سے جنت کا ضامن ہے, جو کے سے کعبے کا گوہر ہے, جو ایل سے لائق سلام ہے, جو ایم سے مولود کعبہ ہے, جو این سے نائب رسول ہے, جو او سے اولیاء کی نجات ہے, جو پی سے فضل حسنین ہے, جو کیوں سے قوت پروردگار ہے, جو آر سے رہبر و رہنما ہے, جو ایس سے شیر یزدہ ہے, جو ٹی سے طاہر و اطہر ہے, جو یو سے امید شیعہ ہے, جو بی سے فرد نبی ہے, جو ڈبلیو سے وارث دین ہے, جو ایکس سے عکس پیغمبر ہے, جو وائی سے یقین زہرا ہے, زیڈ سے زبان قرآن ہے. یہ ہاتھ یوں ہی بلند رہے, بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے علی علی کرنا سنت غدیر محمدی ہے. مل کے کہو حیدری, علی مولا, علی مولا. یہی صراط مستقیم ہے, یہی صراط مستقیم ہے. اليوم, آج کے دن دین مکمل ہوا. آج کے دن نعمت مکمل ہوئی, نعمت تمام ہوئی. آج کے دن وہ اسلام جو راتوں کی فضیلتوں سے بھرا ہوا تھا, شب معراج, معراج کی رات, شب ہجرت, ہجرت کی رات, شب قدر, قدر والی رات, ان راتوں والے اسلام میں جو چمک کے دن سامنے آئے وہ یوم غدیر ہے. نا نا نا, چکوار کا مجمع میرے سامنے, بیدار مجمع, آؤ میں بتاؤں ان راتوں میں اور اس دن میں فرق کیا ہے. اللہ نے شب معراج بتایا, میں کون ہوں. شب ہجرت بتایا, محمد کون ہے. شب قدر بتایا, قرآن کیا ہے. اور روز غدیر بتایا, علی کیا ہے. علی کیا ہے. چلو ایک جملہ جملہ لینا. شب قدر کیا ہوا, قرآن نازل. روز غدیر کیا ہوا, اعلان ولایت. جسے دین والا علی سمجھ نہیں آتا, اسے رات والا قرآن کیا سمجھ آتا. جس رات والا
قرآن اسے خاک سمجھ میں آئے گا جسے دین والا علی سمجھ نہیں آتا. یہ ان کی پرانی عادت ہے، انہوں نے راتوں کی باتیں یاد رکھی ہوئی ہیں. وہ ایک رات تھی، حضرت ابو طالب کے کمرے میں اکیلا بھتیجا تھا، تو سننے والا کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں، بند کمرہ، رات کا اندھیرا. رسول نے کان میں آ کے آہستہ سے کہا چچا یہاں آپ ہیں یا میں ہوں، تیسرا بندہ کوئی ہے نہیں. آہستہ سے میرے کان میں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں تھا، محمد بار بار کہہ رہے تھے آپ کی جنت کا ضامن میں ہوں. ایک دفعہ میرے کان میں آہستہ سے کہہ دے میں نہیں چاہتا آپ جہنم میں چلے جائیں، لعنت ہو تجھ پہ. جو بات محمد نے ابو طالب کے کان میں کہی تو نے وہ سن لی جو غدیر کے میدان میں کہی. ایک دروازہ علی کے گھر کا کھلتا تھا، لوگوں نے بڑے بڑے گلے شکوے کیے، ہمارے بند کیوں کیے، علی کا کھلا کیوں رکھا؟ نبی نے فرمایا اس کا کھلا رکھا جائے گا جو ہر وقت مسجد میں آنے کی طہارت رکھتا ہو. یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کھلا رکھا، یہ اللہ کی مرضی سے کھلا رکھا گیا. مسجد نبی صحابی عبداللہ ابن مسعود اس نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی یہاں دروازہ اور یہاں سے کوئی آ جائے اچانک، آپ بات مجھ سے کر رہے ہوں گے، اچانک نیچر ہے انسان کی چہرہ مڑ جاتا ہے، بات مجھ سے کریں گے کوئی آئے گا تو چہرہ مڑ جائے گا. اس نے پوچھا ما ھذا صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اتنے میں علی آ گئے. عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کے دیکھا علی کو، پھر رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کیا ہو گیا، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو، یہی صراط مستقیم ہے، ہمارا کا راستہ صراط مستقیم ہے. آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو بھی میں سمجھا دیتا ہوں. بچوں مجھے آپ نے گن کے بتانا ہے. سوال 1 ریت 2 الف توئیں الف لام میم سین تے قاف یہ میم. یہی صراط مستقیم، یہی راستہ اہل بیت کا راستہ ہے. بسم اللہ. یہ ضعیفی عشق علی کی جوانی میں یوں ہی ڈھلتی رہے. سامعین اکرام نے کہا 14 کا راستہ 12 کا راستہ اللہ کا راستہ ہے. ہم یکم محرم سے چلے، ہم نے اب کربلا جانا ہے. حسین کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، کربلا صراط خدا ہے. آپ نے لفظ سنا ہوگا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. میں نے 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ آج کے دور میں ہر انسان حوث کا لالچی، حوث کے پیچھے لگا ہوا ہے، اقتدار کا لالچی بنا ہوا ہے، کرسی کی لالچ اس کے دل میں ہے. یہ سب کچھ پا لیتا ہے مگر مطمئن نہیں، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. فرعون نے حکومت پا لی، تخت پا لیا، تاج پا لیا، اقتدار پا لیا، مگر آخرت کھو بیٹھا.
ہدایت کھو بیٹھا، جنت کھو بیٹھا، پایا ہے مگر کھویا بھی ہے۔ ایک طالب علم کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، اس نے پوزیشن تو پا لی، کامیابی تو پا لی، مگر اسے پانے کے لیے اس نے راتیں کھوئی، اس نے محنت کھوئی۔ ایک مزدور سارا دن کمائی کرتا ہے، شام کے وقت 4 پیسے جیب میں آ جاتے ہیں، ہاتھ میں کمائی آ جاتی ہے، اسے پا تو لیا مگر اسے پانے کے لیے سارے دن کی محنت کھونا پڑی، پسینہ کھونا پڑا، گرمی میں محنت کرنا پڑی۔ یعنی یہ انسانی نیچر ہے، ہر شے پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ ہر انسان کے ہاں ہے، امیر ہو پھر بھی، غریب ہو پھر بھی پا لیتا ہے، مگر جو کھونے کا، جو مطمئن نہیں ہے وہ کھونے کی وجہ سے ہے، جو اطمینان نہیں ہے وہ کھونے کی وجہ سے ہے۔ پانے کی وجہ سے تو ہے لیکن جو کھویا اس کی وجہ سے سکون نہیں ہے۔ ہم فرش عذاب پہ آ کے اطمینان کی دولت دیتے ہیں۔ میرے پورے عشرے کا نچوڑ ہے یہ جملہ، ہم فرش عذاب پہ آ کے اطمینان کی دولت دیتے ہیں، سکون کی نعمت دیتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں اور کہیں اتنا اطمینان نہیں ملا جتنا اطمینان اس خاک فرش عذاب پہ ملا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کرسیوں کو ٹھکرا دیا، ہم نے بڑے بڑے اقتداروں کو ٹھکرا دیا، لیکن جس فرش پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں فرش عذاب پہ بیٹھ کے حسین ہمیں عرش نشین بنا دیتا ہے، کیونکہ اس فرش عذاب کا مالک وارث میرا آقا حسین ہے۔ دنیا نے حسین کو دیکھا، حسین نے سب کچھ کھو دیا، حسین نے مدینہ کھویا، حسین نے بیٹے کھوئے، حسین نے گھر کھویا، لیکن اس کو پا لیا۔ جب اس کو پایا زمانہ سمجھا تھا حسین نے کھویا ہے، لیکن حسین دعائے عرفہ میں فرما رہے تھے الہی ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک، میرا اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، ہائے 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 اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا۔ حسین نے بتایا واحد وہ ذات ہے پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑے تو کھونا کھونا نہیں ہوتا۔ اللہ کو پا کے حسین نے کچھ نہیں کھویا، جب اس کو پایا تو اتنا مطمئن ہوا کہ اس کو کہنا پڑا جا عائشہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جس کو اللہ نفس مطمئنہ کہے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے جس میں اعلان ہے، اور کے جس میں سے پیار کرے اس کا بھی اعلان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ درس کربلا کا ہے اور یہی میرے پورے عشرے کی مجالس کا نچوڑ ہے۔ کربلا میں فرزند زہرا نے اسے پایا اور اسے پانے کے بعد کچھ بھی نہیں کھویا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کی معراج۔ ہمیں اطمینان فرش عذاب سے ملتا ہے کیونکہ اس کا مالک حسین ہے۔ ایک بات میں عرض کروں گا، ہمارا عقیدہ ہے یا علی مدد، یا علی مدد کے بغیر کوئی شیعہ نہیں ہوتا، وسیلے کا منکر شیعہ نہیں ہوتا۔ یا علی مدد، میں علی سے مدد مانگ رہا ہوں لیکن علی کا گھر مجھ سے بھی کچھ مانگ رہا ہے۔ ایک صدا گونجی تھی میدان کربلا سے، حد من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ میں نے حسین سے مدد مانگی، کیا خود کو تیار کیا حسین کی مدد کے لیے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ حسین نے جو مانگا اپنا مشن مانگا۔ حسین کو افراد نہیں چاہیے، حسین کو کردار چاہیے، حسین کو قوم چاہیے، حسین کو ملت چاہیے۔ حسین بیٹوں کی مدد کے لیے نہیں بلا رہے تھے، حسین مشن کی بقا کے لیے بلا رہے تھے۔ کون ہے جو میری مدد کرے؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے جوانوں، یہ بات لے کے جانا، پورے عشرے کا نچوڑ لے کے جانا۔ اگر مطمئن رہنا ہے تو حسین کے لیے خود کو وقف کر دو۔ میری زندگی نام حسین ہونی چاہیے، میرا کردار برائے نام حسین ہونا چاہیے۔ میں چلوں تو حسین کی رضا کو سامنے رکھوں، اور جو حسین کا ہو جائے پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تم دنیا کے پیچھے نہ چلو، تم صرف حسین کے پیچھے چلو۔
پھر دیکھنا دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ میں میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی جناب ذاکر علی بیت وسیم العباس بلوچ صاحب، خدا کی قسم میں دل سے راضی ہوں اس مرد مجاہد سے۔ اس مرد مجاہد نے منبر کا رنگ بدل دیا ہے، اور جو ان کے خدمات ہیں ان کی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ جو بھی بات نہیں ہے، اور ابھی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، میں جانتا ہوں سارا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے، کہہ دوں جملہ؟ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے پاس آتا بھی علی کے نام کا ہے، جاتا بھی علی کے نام پہ۔ اس میں کوئی فرد کی بات نہیں، مشن کی بات ہے۔ جو مشن کے ساتھ ہے ہم سر دینے کے لیے تیار ہیں، اور جو انہوں نے خدا میں آل محمد ٹرسٹ اولاد کے سامنے ہے جو افتتاح کیا تھا پچھلے سال، اور آج اس پہ کام ہو رہا ہے، کمال یہ کیا، میں نے خود ان سے کہا تھا یہ جو آپ نے کیا نا، کوئی شیعہ کی قید نہیں، کوئی سنی کی قید نہیں، نام رکھا خدا میں آل محمد، کیونکہ آل محمد کے در پہ آنے کے لیے بھی قوم و ملت کی قید نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ جب حسین کے نام پہ کام ہو رہا ہے تو کام انسانیت کے لیے ہوگا۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اہلیان چکوال کو، جو انہوں نے اس دفعہ خدمت سر انجام دی، اور بھائی سے کہا کہ ہمارے حصے کا یہ بھی حصہ اندر ڈالنے اور خدمت ڈالیں، اس کی جزا حسین آپ کو دے گی۔ اللہ نے کام کروانا ہے، کسی سے بھی کروائے، لیکن اگر کوئی کام کرے تو اس کی ٹانگیں کھینچنی ہی چاہیے، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ ہر انسان مکمل نہیں ہوتا، کوئی انسان 14 کے بعد کوئی معصوم نہیں، خطائیں، خامیاں، خوبیاں سب میں ہوتی ہیں۔ خوبیوں کا اپریشیٹ کرو، مثبت کو دیکھو، پازیٹیو سوچ رکھو۔ علی والا نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا ہے۔ جو مشن میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم شب و روز تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری گزارش ہوگی جو مخیر حضرات ہیں کم از کم تعاون کریں، تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائے خیر کر دیں، اور آپ دیکھ لیں جو حسین کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے، خدا دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ کسی کی خوشامد نہیں ہے، واقعاً حق ہے یہ بات کرنے کا۔ کسی کی نیگیٹو بات ہو تو ہم بازاروں میں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ راستہ حسین کا ہے، یہ راستہ ولایت علی کا ہے، یہی صراط خدا ہے۔ آج 9 محرم ہے، بطول کے بچوں کو رونے والوں، ایک دن کا مہمان ہے بطول کا بیٹا۔ چاند رات سے تم گھروں سے نکلے تھے اور اکیلے نہیں آئے تھے، بیٹیاں ساتھ لائے ہو، پردادار بہنیں ساتھ لائے ہو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے نا یہ بہنوں کو لے کے کہاں جاتے ہو، کہہ دینا اس کو رونے جاتے ہیں جس پہ بہنیں نہ رو سکیں۔ میری منت ہے، میں سید طالب علم کربلا کا چھوٹا سا ذاکر، ناشیر کربلا بن کے چھوٹا سا، کوئی حیثیت نہیں، منت کر رہا ہوں، یہ جو رات آ رہی ہے نا، اس رات میں آرام نہ کرنا۔ زینب کے لیے قیامت کی رات تھی، 2 راتیں علی کی بیٹیوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ سنو گے کون سی راتیں؟ ایک وہ جو 19 رمضان کی رات تھی، ایک یہ جو 10 محرم کی رات ہے۔ دونوں راتوں میں فرق یہ ہے، اس رات ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا رہا زینب جاگ میری آخری رات ہے، آج ایک باپ بیٹی سے کہہ رہا ہے سکینہ سو جا میری آخری رات ہے۔ فرق بڑا ہے، تم سوال کرو گے وہ بھی امام تھا، یہ بھی امام ہے، وہ بھی پردیس میں تھا، یہ بھی پردیس میں ہے، وہ جگاتا کیوں رہا، یہ سلاتا کیوں رہا، وہ جانتا تھا یہ امیر کی بیٹی ہے،
یہ غریب جانتا تھا یہ غریب کی بیٹی ہے. علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئے گی، اس کے 18 بھائی ہیں. حسین کو پتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد سکینہ کو کوئی سونے نہیں دے گا. شرم کر کے نہ رونا زادارو، یہ شرم کے دن نہیں ہے. رو لو، بطول کی حسرت تھی. کون ہوگا جو میرے حسین کو روئے گا؟ یہ جو رات آ رہی ہے نا، اس رات کو حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اپنے اصحاب کے لیے، ایک اپنے پردے داروں کے لیے. غریب جب مصلی پہ آتا تھا نا، 4 سال کی بیٹی پیچھے پیچھے آتی تھی. غریب رکوع میں جاتا، بیٹی بابا کا چہرہ دیکھتی. نماز مکمل ہوئی، امام نے اپنی شہزادی کو گودی میں بٹھایا. سکینہ خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا مجھے پھوپھی نے بتایا ہے تیری آخری رات ہے. بابا میں سوچ رہی ہوں میں آج کے بعد کس کے سینے پہ سوں گی. یہ کہنا تھا. غریب نے فرمایا سکینہ آج کے بعد تو اماں کے سینے پہ سوئے گی. تڑپ کے کہتی ہے بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا. غریب نے رو کے کہا اب ترتیب بدل جائے گی، اصغر میرے سینے پہ آ جائے گا، تو اماں کے ساتھ شام چلی جائے گی. کے نقشے بنا رہا ہے. زہیر بن کین میرے مولا کا صحابی ہے. وہ روایت کرتا ہے میں نے شب عاشور ایک قیامت خیز منظر دیکھا. غریب خیمے سے باہر نکلا، اپنے ہاتھوں سے زمین کربل کی جھاڑیاں صاف کر رہا تھا. زہیر کہتا ہے میں پیچھے کھڑا، میں نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا زہیر پہ چاند یہاں کل میرا اکبر گرے گا. چند قدم آگے گئے یہ میرے قاسم کی پامانی کی جگہ. چند قدم آگے گئے یہ دریا کے کنارے بازو کٹائے جائیں گے. زہیر کہتے ہیں اب امام آگے گئے، مجھے پیچھے روک دو یا زہیر اب نہ آنا. میں نے کیا دیکھا؟ اکیلا غریب کربلا ایک جگہ صاف کر رہا تھا، کسی سے باتیں بھی کر رہا تھا. میں نے پوچھا مولا یہ کون تھا؟ کہنے لگے بقیہ چھوڑ کے میری اماں آ گئی جو ساری رات میرا مقدم صاف کر رہی ہے. زہیر کل میں یہاں زین سے گرایا جاؤں گا. زہیر کل ہمارا گھر اٹھ جائے گا. اجرکم اللہ. 4 سال کی سکینہ کو گودی میں بٹھایا. سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا. سکینہ ایسے صبر کرنا جیسے یتیم کرتے ہیں جن کی چھوٹی اولاد ہے، مجھے معاف کرنا. تڑپ کے کہتی ہے بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سکینہ جن کا بابا مارا جائے، لیکن سکینہ فرق ہے جن کا بابا مارا جائے دنیا پیار کرتی ہے. تیرا اپنا مقدر تیرا بابا مارا جائے گا، کوئی تماچے مارے گا، سکینہ کوئی دور کھینچے گا. سکینہ پھوپھیوں کو پریشان رکھنا، جہاں جگہ ملے سو جانا. اجرکم اللہ. آج جو مجھے ترتیب بتائی گئی ہے، بھائی حسین کا اکبر پڑھیں گے، میں حسین کا اصغر پڑھتا ہوں. دیتے ہو اجازت؟ ایک بات یاد رکھنا، دعا کرو کوئی باپ اتنا غریب نہ ہو جائے جو بیٹوں کے لاشیں اکیلا اٹھائے. مجھے معاف کرنا. 10 محرم کل آئے گی. یہ جو رات گزارنی ہے نا اسے شام شہیدہ کہتے ہیں. جو کل آئے گی نا اسے شام غریبہ کہیں گے. دونوں راتوں میں فرق یہ ہے آج کی رات زینب کے خیمے پہ غازی کا پہرا ہے، آج علی اکبر کا پہرا ہے. کسی کی جرت نہیں آنکھیں بھی اٹھائے. کل جو رات آئے گی نا زینب غازی بن جائے گی. لاشوں پہ بی بی کے پہرے ہوں گے، علی کی بیٹی حیدر بن جائے گی. 10 محرم ختم ہوگی، تم سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے. تم یہ سمجھو گے محرم ختم ہو گیا. کچھ ماں نے بیٹوں کے لاشوں سے گزرنا ہے. میری پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، معاف کرنا. دعا کرو کوئی ماں بیٹوں
ماں اکبر کی لاش سے گزرے گی، قاسم کی ماں قاسم کی لاش سے گزرے گی، ایک ماں ہے جو چھوٹا سا لاشا دیکھے گی، اصغر مجھے معاف کرنا، مجھے ٹھنڈا پانی نہ پلا سکی، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی میری نظر پڑی لاشا حسین پہ، فرمایا مولا معاف کرنا، تیرا لاشا دھوپ میں چھوڑ کے جائے، مولا جب تک زندہ رہوں گی میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، کہتی ہے پانی پینا واجب نہیں ہے، لیکن جب آپ پہ حالت یہ ہو جائے مرنے کا مقام قریب ہو، اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں پی لو تو بچ جاؤ گے، تب پینا واجب ہو جاتا ہے۔ جب یہ حالت آتی نا مادر علی اصغر پہ، پانی کا جام اٹھاتی دھوپ میں رکھتی، پانی گرم ہو جاتا، 2 گھونٹ لے کے منہ کرتی کربلا کی طرف، اصلاً میں وعدے پہ پورا اتر رہی ہوں، میں نے کہا تھا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، اب بھی واجب نہ ہوتا میں کبھی نہ پیتی، عزاداروں یہ بی بی چھاؤں میں بھی نہیں آئی، جب مارا گیا نا علی اصغر کا قاتل، سید سجاد نے آگے کہا اماں اب تو آجا قاتل اصغر کا مارا گیا، بی بی نے کہا سجاد تو بھی امام ہے، جس سے وعدہ کیا تھا وہ بھی امام تھا، رو کے کہنے لگی میرا اللہ فیصلہ تو کر لے، ایک ہاتھ سجاد کے ہاتھ پہ رکھا، ایک عالیہ کے ہاتھ پہ رکھا، بی بی نے پہلا قدم چھاؤں میں رکھا، سجاد کو کہنا پڑا انا للہ، مر گئی علی اصغر کی ماں، ٹھنڈا پانی بھی نہ پیا، ساری زندگی چھاؤں میں بھی نہ بیٹھی، تصدیق سے سنو مجھے کوئی جلدی نہیں، رونے کے دن ہے جی بھر کے کریا کرو، سب سے چھوٹا شہید ہے کربلا کا علی اصغر، لیکن خدا جانتا ہے حسین کی مظلومیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، جب شام کے بازاروں میں نو کے نیزہ پہ پیاروں کے سر آئے، ایک شامی عورت نے پوچھا یہ تماشا کس کا ہے، کسی نے بتایا کربلا میں باغیوں سے جنگ ہوئی تھی، یہ باغیوں کے لاشیں باغیوں کے سر ہیں، اس نے علی اکبر کا سر دیکھا، کہنے لگی جنگ ہوئی ہوگی، قاسم کا سر دیکھا، یہ بھی لڑا ہوگا، گھوڑے کی گردن پہ با وفا کا سر دیکھا، کہتی تھی یہ بھی لڑا ہوگا، لیکن جب نظر پڑی نا ننے سے سر پہ، سر پیڑ کے کہتی ہے شامیوں حیا کرو، جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جنگ نہیں کرے، اور کربلا میں تم نے پیاسے مار دیے، اور کربلا کے معصوم مار دیے، اجرکم اللہ، مارا گیا حسین مقبہ، اکیلا رہ گیا زہرا کا لال، بس عزادارو 6 مہینے عمر ہے علی اصغر کی، 18 دنوں کا تھا جب مدینے سے ماں لے کے چلی تھی، اے بی بی رباب تیرا بھی اپنا مقدر، گنتی کے 2 بچے تھے، دونوں واپس نہ آئے، ایک کربلا میں سو گیا، ایک شام رہ گئی، عزادارو 6 مہینے مکمل ہوئے، علی اصغر کی زندگی تمام ہو گئی، عاشور کا دن، عصر عاشور، سکینہ سے فرمایا معصومہ اپنا بھیا میرے حوالے کر، شاید میں سے پانی پلا لاؤں، علی اصغر کو اٹھایا، یہ کائنات کا پہلا سپاہی ہے جس کی سواری حسین کے ہاتھ ہیں، کوئی مرتجز پہ گیا، کوئی اشعل پہ گیا، آج اس جوان کو دیکھو جو حسین کے ہاتھوں پہ جنگ کرنے جا رہا ہے، میں شہادت شروع کرنے سے پہلے سارے سید غیر سید بیٹھے ہو، میں سید ایک دعا کروں گا آمین کہنا، میرا اللہ کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا نہ پڑے، کربلا کا سب سے بڑا شریف حسین تھا، قوم عشقیہ کمینی فوج تھی، 6 مہینے کا لال ہاتھوں میں اٹھا کے کہہ رہا تھا لوگوں دیکھو دریاؤں سے تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، اور زیادہ لاکھوں کا لشکر ہنس رہا تھا، اکیلا فاطمہ
پہ یاد نہیں کیا, تمہیں قاسم کی لاش پہ یاد نہیں کیا. بی بی سکینہ روایت کرتی ہے کہ شام غریبہ میں بابا کا سر تلاش کر رہی تھی, لاش حسین پہ پہنچی, کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دے دینا, میں نے اس وقت تمہیں بڑا یاد کیا تھا جب میں لاکھوں سے پانی مانگ رہا تھا اور جب میں اصغر کی بھیک مانگ رہا تھا. اجرکم اللہ, شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا, میرے خشک گلے پہ خنجر چلایا گیا. عزادارو, دونوں ہاتھوں پہ شہزادے کو یوں اٹھایا, ظالموں تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے, اس معصوم کا کیا قصور. ایک ملعون کی آواز آئی, حسین پیاس خود کو لگی ہے, بہانے بچے کے کرتا ہے, تڑپ گیا صادق کی ماں. اصغر تیرے باپ کی صداقت کا امتحان ہے, میں تجھے حکم دے رہا ہوں گواہی دے. حسین نے لال کو زمین کربلا پہ رکھا, ایک دم اٹھا کے کہا نہیں اصغر, زمین گرم ہے, تیرا جسم بڑا نرم ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اگر کسی کی گودی میں ابھی 6 یا 7 مہینے کا بچہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے ذرا زمین پہ لٹاؤ. جب تیرا بیٹا کربلا کی اس یاد میں جب تم لٹاؤ اور تڑپے نا, اب منہ کرنا کربلا کی طرف اور کہنا اصغر کی ماں تیرے اپنے ارمان تھے, اصغر کی ماں تیرے بیٹے پہ قربان جائے. حسین نے اصغر کو اٹھایا, ظالم کی آواز آئی, حرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. اس ظالم نے تیر کمان میں جوڑا, علی اصغر کا نشانہ بنایا. یہ کون سا تیر تھا سنو گے عزادارو, میرا دل کہتا ہے جب یہ تیر کمان سے نکلا ہوگا کوئی بیوی تو آ گئی ہوگی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہوگا, رو کے کہتی تو ہوگی, اور ظالم تیرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے حسین کا گھر نہ اجاڑ. عزادارو ایک روایت ہے, مجھے معاف کرنا, حرملا کے اس ظلم کے بعد جب جناب مختار کے دربار میں قاتلوں کو کھڑا کیا گیا, جناب مختار نے پوچھا حرملا بتا کربلا میں تیرے پاس کتنے تیر تھے, تو نے کہاں کہاں سر کیے. مجھے معاف کرنا, بڑی سخت روایت ہے. یہ ظالم بول کے کہتا ہے مختار تو برداشت نہیں کر پائے گا. مختار نے پوچھا تجھے بتانا پڑے گا کتنے تیر تھے, کہاں کہاں استعمال کیے. کہتا ہے میرے پاس 6 شعبہ 4 تیر تھے. یہ وہ تیر تھے عربوں نے قسمیں کھائی تھی انسانوں پہ نہیں چلانے, یہ دوڑتے حیوانوں پہ چلائے جاتے تھے. مختار نے پوچھا بتا کہاں کہاں استعمال کیے. یہ کمینہ بول کے کہتے میں نے پہلا تیر مشق سکینہ پہ مارا تھا, یہ سکینہ کی مشق پہ نہیں غازی کے کلیجے پہ لگا. میں نے دوسرا تیر چشمے عباس پہ مارا تھا جسے حسین نے نکالا تھا. میں نے تیسرا تیر تب مارا جب سینے زلجنا پہ زہرا کا نام کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا, میں نے سینہ حسین میں مارا. مختار نے پوچھا چوتھا تیر کہاں مارا, کہتا تو برداشت نہیں کر پائے گا جب علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں میں نے وہ تیر گلو علی اصغر پہ مارا. عزاداروں مجھے معاف کرنا, آپ نے کبھی مچھلی کو پانی سے نکلتے دیکھا ہے, اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت مچھلی تڑپتی ہے, دوسری حالت جب تڑپنے کی ہمت نہ رہے کبھی دائیں گرتی ہے کبھی بائیں گرتی ہے, تیسری حالت جب دائیں بائیں کی بھی ہمت نہ رہے نا کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. 7 محرم اصغر کی پہلی حالت تھی, تڑپتا تھا جھولے سے باہر. 8 محرم کو کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا. آج کا دن تھا کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا. اب معاف کرنا, عاشور کے دن حالت یہ ہوئی منہ کھلتا تھا بند نہیں ہوتا تھا, بند ہوتا تھا تو کھلتا نہیں تھا. پیاسا مارا حسین کے اصغر کو. عزادارو تیر شہزادے کی گردن کو پار کر کے بابا کے بازو پہ لگا, رو کے کہتا تھا بابا اماں سے
से शिकायत न करना, बाबा तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी, उलमा कहते इतना वजनी तीर था, अगर असगर बाबा के हाथों में न होता, जहाँ जहाँ तीर जाता वहीं पे असगर जाता। 2-3 मिनट और सुन लो। उठा के लाल को, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, फिर अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल करना। ये वो वक्त था गरीब पे, जब गरीब का सब्र खत्म हो रहा था। मैंने किताब में पढ़ा है, अकबर की लाश पे गरीब के चेहरे पे मौत की जर्दी नहीं छाई। गाजी का लाशा उठाया, चेहरे का रंग नहीं बदला, लेकिन जब जख्मी लाद माँ के खैमे में लेके आ रहा था ना, मौत की जर्दी छा गई। अल्लाह ने जबरील को भेजा, हुसैन से कह दे मैं राजी हो गया। हुसैन, हमने असगर की दाइयों का इंतजाम कर रखा है, हुसैन मैं राजी हो गया। असगर को लेके माँ के खैमे के दर पे आए। कल है रोज़े आशूर, अभी से अब कोशिश करना, अपना गिरबान खोल देना, अपनी आस्तीनें उलट देना, रात को ना गलियों में फिरना, जमीन से खाक उठा के अपने बालों में डालना, ऐसे रंग बनाना जिसका घर उजड़ जाता है। कोई तुमसे पूछे ना क्या हुआ, कहना हमारा अमीर इमाम गरीब हो गया, कहना जन्नत का सरदार प्यासा मारा गया। और दुनिया वालों ये कौम तमाशा नहीं दिखाती, हमारा इमाम परदेश में तनहा मारा गया। अज़ादारों, आज भी गैबत के पर्दे में मेरा बार-बार रो रहा है। असगर के सामने असगर की माँ को जब लाया गया ना, बीबी ने अली असगर को उठाया, कुछ बयान करने शुरू किए, किताबों में मौजूद हैं। बीबी ने पहला जुमला अली असगर की लाश को देख के कहा, असगर, कुरान कहता है बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाओ, मुझे माफ करना मैं 6 महीने भी ना पिला सकी। असगर, नाना की शरीयत कहती है जितना छोटा हैवान हो उसे छोटे खंजर से मारा जाता है, बड़ा हैवान हो उसे नहर किया जाता है। असगर, क्या तुझ जैसे फूलों को भी नहर किया जाता है? असगर, क्या तुझ जैसे फूलों को भी बड़े खंजर से मारा जाता है? अज़ादारों, आमाल आशूर है, 7 कदम तुम आगे चलोगे, 7 कदम तुम पीछे चलोगे। ये सुन्नत की, गरीब की, उस वक्त की, जब सोच रहा था माँ को कैसे दिखाओ, खैमे के दर पे जाता, फिर पीछे आ जाता था, फिर आगे जाता, फिर पीछे आता, रो के कहता था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अज़ादारों, लाल को माँ के हवाले किया। असगर की माँ, तेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली, आखिरी मरहला रह गया। जी मौला हुक्म करे, असगर अभी थोड़ी देर के बाद तेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तेरे भाई अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। रबाब, मैं असगर की पामाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब बतूल ने वसीयत की थी, या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। यही वो मंजर था। कहा रबाब